اور ابو حمزہ صوفی کا نظریہ سنو. ابو نصر سراج توسی جو اللمع فی التصوف، یہ تصوف کی بڑی مارکۃ العریٰ کتاب ہے، جس کے مقابلے میں صوفیوں کے نزدیک کوئی کتاب نہیں لکھی گئی سوائے اس کے کہ ابن عربی نے جو بعد میں لکھی ہے اور فتوح مکیہ اور دیگر چیزیں میں بتاؤں گا وہ انہوں نے لکھی ہے، لیکن یہ سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب ہے. اللمع فی التصوف کے مؤلف ہیں وہ ابو نصر سراج توسی. صفحہ نمبر 495 پہ لکھتے ہیں کہ ابو حمزہ صوفی کا حارث محاربی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا. ابو حمزہ جو ولی بزرگ تھے حارث محاسبی کے گھر گئے تو وہاں پر ان کی بکری نے میں کرنا شروع کیا، میں چلانا شروع کیا. تو اتنے میں اس نے ابو حمزہ صوفی نے جب سنا یہ آواز تو رونے لگا. بکری کی میں سن کے یہ رونے لگا. حارث محاسبی نے کہا پاگل ہے، کیوں رو رہا ہے؟ بکری میں کر رہی ہے. کہتا ہے کہ تجھے نہیں معلوم، تو شاید ابھی ہمارے تصوف کے میدان میں نیا اترا ہے، تم ابھی تک وحدت وجود کے نظریے کی حقیقت نہیں حاصل کر چکے ہو. اس بکری میں جو چیز ہے وہ اللہ مجھے پکار رہا ہے، اس کے اندر اللہ حلول کر گیا ہے، تو میں اسی لیے کر رہا ہوں لبیک یا سیدی، لبیک یا سیدی، لبیک یا سیدی. اس کا عقیدہ. اسی طرح ابو الحسن نوری صوفی کا عقیدہ سنو. کتا بھونکا، کہیں جا رہا تھا، کتا بھونکا، اسی کتے کے پیچھے دوڑ گیا، کہتا لبیک یا سیدی، لبیک یا سیدی. یہ بزرگان دین تھے. یہ کون ہیں؟ یہ بزرگان دین ولی اللہ ہیں، قطب ہیں، سراج العاشقین ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہیں. شبلی کیا کہتے ہیں سنو. شبلی کہتے ہیں اے میرے مریدو، تم جہاں کہیں بھی رہو گے میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور اسی طرح تم بھی میری حفاظت اور میری نگرانی میں رہتے ہو. ظاہر ہے تم جہاں بھی ہو میں بھی ہوں، وحدت الوجود ذرے ذرے میں موجود ہوں، سب کچھ میری نگرانی میں تم رہتے ہو جہاں کہیں بھی رہتے ہو. اسی میرے عزیز بات بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے اور میں نے اب یہاں تک آپ کو پہنچایا ہے. حلاج صوفی منصور حسین حلاج جو تھا وہ اس نے اس حلول کے عقیدے کو بباغ دہل لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کیا 3 صدی ہی میں، اور اس نے بڑے دعوے کیے، اور اس نے کیا کہا اس نے اور صوفیوں نے تو اپنے عقیدوں کو چھپایا، لیکن صوفی منصور حلاج نے اپنے عقیدوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا. اور اس کا عقیدہ کیا تھا، پھر ابن عربی کا عقیدہ کیا تھا، اور پھر ان کتابوں کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں، بقیہ باتیں اور آخری محاضرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میرا ہوگا، اور ان موضوعات پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی بعد میں. چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اس لیے میں اپنی ان باتوں کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب سے پہلے تو تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سیدھی راہ عطا فرمائی ہے. اب تو ہمیں یہ طاقت و قوت دے کہ قرآن و سنت پر چلنا سیکھیں اور اسی کے اوپر مرنا سیکھیں. دوسرا یہ کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا اور ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان صوفی منش خبیث زندیق اور کافروں کے راستوں سے الہ العالمین ہمیں دور رکھ اور ہمیں جو ہے محفوظ رکھ. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.